کوئی گھر، کوئی فرد، کوئی شعبہ، وہ صنعت کا ہو، تجارت کا ہو یا نوکر پیشہ لوگ ہو، جس گھر میں بجلی کا بل آتا ہے اس کا بل رہتا ہے، صافی حضرات ہوں یا دیگر، کون ہے جو اس افرید کا شکار نہیں؟ آج کوئی بھی کاروبار ہے اس کا سب سے بڑا مسئلہ یہی ہے کہ بجلی کا بل کیسے ادا کرے گا۔ ہر گھر کا یہ مسئلہ ہے، لوگ اس طرح بدل ہیں۔ لیکن ساؤتھ ایشیا میں ہماری حکومت کبھی بھی، حکمرانوں نے کبھی سبق سیکھا نہیں۔ ساؤتھ ایشیا میں بہت سے ممالک ہیں جنہوں نے ترقی کی بنیاد اس طرح رکھی کہ انہوں نے بجلی کے مسائل پر قابو پایا۔ چائنا آپ کے سامنے ہے، کوریا، بلکہ میں انڈیا کا الیکٹریسٹی کی تاریخ پڑھ رہا تھا کہ وہاں پر بھی ایک بہت اچھی اسٹریٹجی کے ساتھ بجلی کے مسائل حل کیے گئے۔ دہلی ہے، بہت پریشانی تھی اس زمانے میں، بامبے میں پرابلم تھی، لائن لاسز 40% سے ایکسیڈ کر چکے تھے۔ آج وہاں فیکٹریاں چل رہی ہیں، آج بجلی کا بحران ختم ہو گیا، غریب امیر سب کو بجلی کم پیسوں میں میسر ہے۔ لیکن ہمارے لیے سوائے وعدوں کے حکومت صرف وعدے کرتی ہے۔ آپ دیکھیں کتنا بڑا اسکینڈل سامنے آیا، آئی پی پیز، کچھ لوگ اتنے شرمندہ ہوئے، انہوں نے رضاکارانہ طور پر اپنے ایگریمنٹ سے وڈرا کیا اور کہا کہ ہم سے آپ نئے وعدے کریں۔ ہم سمجھ رہے ہیں کہ ہمارا مال فروخت نہیں ہو رہا، ہم سمجھتے ہیں کہ لوگوں کی استطاعت نہیں رہی کہ اس ریٹ پر بجلی خریدیں۔ یہ کون کہہ رہا ہے؟ آئی پی پیز کے لوگ کہہ رہے ہیں۔ لیکن اس کے باوجود ہم دیکھ رہے ہیں کہ جو مقامی لوگ آئی پی پیز میں شامل ہیں، جو مقامی مافیا اس میں شامل ہے، جس میں نیپرا تک کے لوگ ہیں اور سرکار میں بیٹھے ہوئے لوگ ہیں، وہ بجائے اس کے کہ اس مسئلے کو حل کرتے 2044 تک اس ادارے کو توسیع کرتے۔ ایک ادارہ جس کے بلوز کی وجہ سے لوگوں نے خودکشیاں کی ہیں، فیکٹریاں بند ہو گئی، تجارت سکڑ گئی، لوگ پریشان حال ہیں، لوگوں کے لیے ادائیگی ممکن نہ رہی، اسے 20 سال مزید کس بنیاد پر دیے گئے کہ وہ بجلی سپلائی کے تحت 20 سال تک اپنے جو سبسکرائبرز ہیں ان کی زندگیوں سے کھیلے گا؟ تو میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں پھر اکسایا جا رہا ہے کہ ہم احتجاج کریں، پھر سڑکوں پر آئیں، اور اگر موجودہ حکومت جو بار بار بجلی کی قیمتوں میں کمی کا وعدہ کرتی ہے اور پھر اس کے بعد خاموشی، طویل مجرمانہ خاموشی چھا جاتی ہے، ہم اس سے مطالبہ کرتے ہیں کہ اس سے قبل کی ایک بار پھر ملک بھر میں احتجاج ہو، بہتری کے ہوش کے ناخن لیں اور اس کی اصلاح کریں، لوگوں کو سستی بجلی ملے، بے جا لوڈ شیڈنگ سے نجات ملے، اور ان کے معاہدوں پہ نظر ثانی کریں یا مزید لوگوں کو اس سیکٹر میں لے کر آئیں، ان کی مسابقت میں لے کر آئیں، تاکہ جس طرح آج دیکھیں آپ کے پاس آپشن ہے کہ آپ ٹیلی کمیونیکیشن سے کوئی بھی چیز چوز کر سکتے ہیں، کسی کمپنی کی سہولت لے سکتے ہیں، اسی طرح ہمیں بھی بجلی کے معاملے میں چوز کرنے کا ایک سلیکشن کا ایک آپشن ہونا چاہیے۔ دیگر صورت میں اس وقت جو ٹیکسیشن سکڑتی ہوئی جو تجارت ہے، اس کے سبب جو ٹیکسیشن میں کمی آ رہی ہے، جو محصولات میں کمی ہے، وہ مزید بڑھے گی، مزید تباہی ہوگی، اور اس کا سبب، اس کا ذمہ دار وہ ادارے ہیں جن کے اثرات آج تجارت پر موجود ہیں۔